بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، تمجید اور تقدیس سب رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اس لیے کہ وہی اکیلا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، بے انتہا عطا کرنے والا، جس کی ذات ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ اور مصفہ ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام اس ذات اقدس طاہرہ و مطہرہ پر، جن کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نمونہ بنایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہم سب کے اوپر ہیں، انسان اسے شمار نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہمارے بس سے باہر ہے۔ جیسے اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، زبان ہے، ناک ہے،
دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں۔ اور ان تمام نعمتوں میں سب سے اہم جو نعمت ہے وہ زبان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زبان کی جو خصوصیت بتائی ہے، اور تمام اعضاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بھی بنائی ہیں، لیکن یہ زبان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈی نہیں بنایا، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بہت ہی نرم ملائم ہے، لیکن اس کے اندر سختی بھی بہت ہے، تیزی بھی بہت ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے دلوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے خاندان رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے خاندان اور رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا ہوتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے باپ بیٹے میں اختلافات، اسی زبان کے ذریعے سے بھائیوں میں اختلافات، اسی زبان کے ذریعے سے دوستوں میں اختلافات، کاروبار میں اختلافات، میاں بیوی میں اختلافات۔ تو تمام چیزوں کا جو محور ہے، مرکز ہے، یہ زبان ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم کو دو آنکھیں نہیں دی، دو ہونٹ اور زبان نہیں عطا کیے؟ اور یہ زبان جس کے اطراف یہ 32 تالے لگے ہوئے ہیں، اور یہ زبان جب چلتی ہے، ان تالوں کو توڑ کے جب نکلتی ہے تو انسان کے جگر کو چھلنی کر دیتی ہے، انسان کے جگر کو چیر دیتی ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ تیر اور تلوار کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں اس کے نشانات، لیکن اور یہ نشانات جسم کے اوپر پڑتے ہیں، ہمارے ہاتھ پر، پیر پر، پیٹھ پر، لیکن زبان کا جو وار ہوتا ہے، زبان کا جو زخم ہوتا ہے، وہ سیدھا دل کے اوپر پڑتا ہے، اس کا نشانہ دل پہ ہوتا ہے، اور جب اس کا وار دل پہ پڑتا ہے تو آدمی انتقام کی چنگاری اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، کس نے ہم کو ایسا کیوں کہا، اور جب بھی موقع ملے گا انسان اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، زبان کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین بات بتائی ہے، اور یہ بات خصوصاً ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈرنے کی بات کہی ہے، پہلے ڈرے، اس کے بعد پھر اپنی زبان کو استعمال کرے۔ انسان جب ڈرے گا تو زبان سے کوئی بات کہنے سے پہلے سوچے گا، تولے گا، پرکھے گا کہ آیا ہماری زبان سے جو بات نکل رہی ہے اس کے اندر کہاں تک صداقت ہے، کہاں تک سچائی ہے، کہاں تک اس کے اندر امانت داری ہے، دیانت داری ہے، یہ دل لگی والی بات تو نہیں ہے۔
کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، دل آزاری کی بات ہو تو آدمی پہلے سوچتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا پہلے ڈرو، اس کے بعد اب تم آگے جو بھی بات کہو گے، مسجد میں کہو گے، مدرسے میں کہو گے، محفل میں کہو گے، نشست میں کہو گے، جہاں بھی تم رہو گے بیٹھو گے، وہاں جب بھی تمہیں کوئی بات کہنی ہے قولوا قولا سدیدا، تم اپنی زبان سے منمانی کوئی بات نہیں نکال سکتے. ہم جو چاہے اپنی زبان سے کہتے رہیں، بکتے رہیں، سناتے رہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، قانون بنا دیا، قولوا قولا سدیدا، تم درست بات کہو گے، تم درست بات کہو گے، بھلی بات کہو گے، اچھی بات کہو گے، قرآن کی بات کہو گے، حدیث کی بات کہو گے، صداقت اور سچائی والی بات کہو گے. اس کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکال سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے بخاری شریف کی، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. بلا ضرورت، کوئی مقصد نہیں ہے، بغیر کسی وجوہات کے آدمی ہمیشہ بکتا رہتا ہے. آئیے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس لیے کہ یہ شتر بے مہار ہو چکی ہے، یہ زبان قینچی سے زیادہ تیز بن چکی ہے. آئیے بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمین خریدی. عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا یہ اما عائشہ کے بھانجے ہیں. وہ آئے اور کہنے لگے خالہ جان یہ زمین میں آپ کو نہیں خریدنے دوں گا. کیا کیوں؟ کہا نہیں خریدنے دوں گا، کہہ کے چلے گئے. پھر دوبارہ آئے اور ان کی زبان میں تھوڑی سی سختی آ گئی، تلخ جملہ نکل گیا. کہا خالہ جان آپ اپنا پیسہ واپس لے لیں ورنہ میں آپ کو سختی کے ساتھ روکوں گا، غور کیجئے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں غور کرو اس حدیث مبارکہ پر. ان کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا تھا کہ میں سختی کے ساتھ آپ کو روکوں گا، یہی جملہ تھا، اور تو کچھ انہوں نے کہا ہی نہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، تکلیف ہوا دل کو، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی. یہ بات عبداللہ کو پتہ چلا، وہ دوڑے ہوئے آئے اور سلام کر کے اندر داخل ہوئے. کہا خالہ جان آپ مجھ سے ناراض ہو گئی؟ کہا ہاں، اور میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ اب وہ اپنے خالہ جان سے لپٹ گئے، رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. خالہ جان معاف کر دیجیے، امی جان معاف کر دیجیے، خالہ ماں کے مقام پہ ہوتی ہے، خالہ جان آپ معاف کر دیں، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا دوبارہ، آپ کو تکلیف جو پہنچی ہے آپ معاف کر دیں، میں پھر آپ کو دوبارہ ایسی بات نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. کہا میں معاف نہیں کروں گا. وہاں سے واپس آ گئے، چہرہ اترا ہوا ہے، مرجھایا ہوا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دو صحابی کو لے کے گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن وقاص. کہا چلیے آپ لوگ کہہ دیں میری خالہ جان سے وہ معاف کر دیں مجھے، اگر وہ معاف نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہ دونوں صحابی گئے، سلام کیا، دروازے پر پردہ لگا ہوا تھا. کہا اندر آ جائیے. اندر بھی ایک کمرہ تھا، وہاں بھی پردہ لگا ہوا تھا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا پتہ چلا ہے کہ آپ عبداللہ بن زبیر سے آپ ناراض ہو گئی ہیں. کہا ہاں. کہا معاف کر دیں؟ نہیں میں معاف نہیں کروں گی.
انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ اچھی بات ہے۔ دونوں صحابی واپس آ گئے۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ اب میں کیسے اپنے خالہ جان کو مناؤں کہ یہ خوش ہو جائیں، مجھ سے راضی ہو جائیں اور معاف کر دیں۔ پھر گئے دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال گئے، بنو زہرہ میں گئے، اور وہاں سے دو صحابی کو بلا کے لے کے آئے، کہا چلیے آپ لوگ چلیے اور میری خالہ جان سے کہہ دیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ کتنا جتن کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ یہ دونوں صحابی گئے، سلام کیا، اندر آنے کی اجازت مل گئی، اور کیسے آنا ہوا؟ کہا ایسی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا، دل محبت سے بھر آیا، اور کہا کہ میں معاف کر رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ بن زبیر دوڑتے ہوئے کمرے میں گئے اور اپنی خالہ جان سے لپٹ گئے، میرے بھائیوں لپٹ گئے، اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اما عائشہ بھی رو رہی تھیں اور عبداللہ بن زبیر بھی رو رہے تھے۔ کہا خالہ جان میں آپ کو اب نہیں رلاؤں گا، آپ کے دل کو میں اب کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، آپ کے دل کو میں کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ بات میری زبان سے نکل گئی تھی کہ میں سختی کے ساتھ روں گا، آپ معاف کر دیں۔ کہا زبیر جاؤ، عبداللہ جاؤ، میں نے معاف کر دیا۔ بہت خوش ہوئے، وہاں سے واپس آئے۔ اما عائشہ کہتی ہیں جب یہ واقعہ میں سوچتی اپنی زندگی میں تو مجھے رونا آ جاتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں غور کرو، کتنے ایسے نوجوان ہوں گے، بچے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی ماں کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، اپنے باپ کو تکلیف دیا ہوگا، اپنے ماں باپ کو گالی دی ہوگی، اپنے بھائیوں کو گالی دی ہوگی، اپنے چچا کو گالی دی ہوگی، ٹھیس پہنچایا ہوگا، اپنے دوستوں کو برا بھلا کہا ہوگا، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، اور اپنے اس جہاں بھی وہ رہتے ہیں لوگوں سے جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دیا ہوگا۔ غور کیجئے، صرف ایک چھوٹی سی معمولی بات تھی جن کے لیے عبداللہ بن زبیر اتنے بے قرار تھے، اور آج یہ نوجوان اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ کتنا تکلیف دیا ہوگا، سوچیں، غور کریں دوستو۔ آج یہ زبان ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اس زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس زبان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں بکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نہیں دوستو، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کسی صحابی نے سوال کیا ای المسلمین افضل، اے اللہ کے نبی مسلمانوں میں افضل کون ہے، مسلمانوں میں محترم کون ہے، مسلمانوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ رہے، زبان سے محفوظ رہے، ہاتھ سے محفوظ رہے۔ زبان کے ذریعے سے غیبت، بہتان، چغلخوری، عیب جوئی، جھوٹ اور نہ جانے کتنے سرزد ہونے والے گناہ، سرزد ہونے والے کام سے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ سے کسی کو نہ مارے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ آپ جانتے ہیں زبان اگر ہماری کنٹرول میں نہیں ہے، زبان کا استعمال اگر ہم غلط کر رہے ہیں، تو ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، یہ سارے اعمال صالحہ، اس کی ساری نیکی اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کر دے گا۔ وہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو،
وہی آدمی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ آدمی ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، نماز کا، روزے کا، صدقہ خیرات کا اور تمام کار خیر کا ذخیرہ ہوگا۔ اس حال میں آئے گا، بڑا خوش ہوگا، ہمارے پاس نیکیوں کا انبار ہے، ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، اب تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن وہ اس حال میں آئے گا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زمین جائیداد کو ہڑپ کر لیا ہوگا، بہت سارے مدعی آ جائیں گے۔ اللہ آج یہ آدمی جو اپنے نیکیوں کے بلبوتے جنت میں جانے والا ہے، اس نے دنیا کے اندر مجھے گالیاں دیا تھا، ایک آئے گا اللہ مجھے قتل کیا تھا، تیسرا آئے گا اللہ میری جائیداد کو ہڑپ کر لیا تھا، اس طریقے سے بہت سارے مدعی آ جائیں گے، اسے روک لیا جائے گا اور اس کی ساری نیکیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات جو بھی اس نے دنیا میں کیا تھا، وہ ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان مدعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ تقسیم کر دے گا، ٹرانسفر کر دے گا، ان کو دے دے گا، اور ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، اور پھر حکم دے دے گا اللہ تعالیٰ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اب یہ آدمی مفلس ہو گیا ہے، اب یہ آدمی مفلس بن گیا، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، اسی زبان کے ذریعے سے سرزد ہونے والے سارے گناہ، آج ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، دوسروں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو ہم ایسے کام کیوں کریں کہ اس زبان کے ذریعے سے ہمارے دوسرے اعمال بھی ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، نیکیاں دوسروں کو دی جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوستو اس حدیث پر غور کیجیے گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں ایمان لائے، 34 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ بڑے پائے کے صحابی تھے، اخلاق و کردار میں ان کا نمایاں کردار تھا، بڑے اچھے اخلاق کردار والے تھے۔ جانتے ہو جن کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت معاذ بن جبل کا کندھا پکڑا آپ نے اور کہا واللہ انی لأحب یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن قربان جائیے اس ذات اقدس پر جو اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اخبرنی بعمل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا کام بتائیے، ادخلنی جنہ وباعدنی من النار، جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے۔ اللہ اکبر! کیا معاذ توحید کے قائل نہیں تھے؟ روزہ نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے ہوئے پھر بھی سوال کیا۔ صحابہ کرام نیکیوں کے بڑے حریص تھے، نیکیوں کے بڑے مشتاق تھے کہ کتنا زیادہ ہم نیکی کے کام کر لیں، اسی لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے ہم کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت من عظیم، تم نے سوال تو بڑا عظیم سوال کیا ہے، بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن یہ سوال آسان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ توحید پر قائم رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا،
نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک بملائکۃ ذلک ھذا، اے معاذ کیا میں تم کو نہ بتاؤں ان چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات کا دار و مدار کس پر ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، ضرور بتائیے، آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، آگے حدیث کے جو الفاظ ہیں، اخذ بلسانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس زبان کو روک کے رکھو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ زبان کو روک کے رکھو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت، آپ سے سوال کیا گیا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر ہم دنیا میں کامیاب رہیں اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی مل جائے، کن چیزوں میں نجات ہے؟ ہم کون سا عمل کریں، کون سا کام کریں، آپ بتائیے۔ میرے بھائیوں، دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھو، وَلِسَا فِي بَيْتِكَ، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ کاروبار کے لیے، دکان کے لیے، دھندے کے لیے آدمی تو نکل سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ بغیر کسی وجوہات کے، بغیر کسی مقصد کے ہوٹلوں پہ، بیٹھکوں پہ بیٹھ کر گپے نہ مارو، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، وَلِسَا فِي بَيْتِكَ، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو۔ ہو سکتا ہے صبح سے شام تک انسان نہ جانے کتنی غلطیاں کرتا ہے، ناراضگی کے کام، نہ شکری کے کام، نہ فرمانی کے کام، نہ جانے کتنے زبان سے ہو جاتے ہیں۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر، غلطیوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو، تم نجات پا جاؤ گے۔ زبان کو روک کے رکھنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر میں رہنا، اور اپنی غلطیوں پر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہنا، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یہ تین عمل کر لے جاؤ، تم نجات پا جاؤ گے۔ ایک دیہاتی آدمی آیا، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے نبی میں سوائے رمضان کے روزے کے کوئی اور روزہ نہیں رکھتا، صرف رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہوں، اور پھر سوائے 5 وقت نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتا، جیسے نفل ہے، تہجد کی نماز ہے، اور میرے پاس اتنا غلہ بھی نہیں ہے، اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دوں۔ ادخل الجنت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ مسکرا دیے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہا دیہاتی روزہ رکھ کر کے اور نماز پڑھ کر کے جنت میں داخل ہونے کا مجھ سے سوال کرتا ہے کہ نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ پھر اس دیہاتی نے سوال کیا، سوال بھی بڑا عجیب تھا۔ اس دیہاتی نے پھر سوال کیا امعاک یا رسول اللہ، اللہ اکبر، امعاک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایسے نہیں، میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ امعاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اکیلے نہیں۔ تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو
تو چند شرائط ہیں، ان چند شرائط پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا 2 چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، 2 چیزوں سے اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا، 2 چیزوں سے اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں سے زبان کی حفاظت، الغیبہ والکذبہ، غیبت سے اور جھوٹ سے۔ غیبت ایسی برائی ہے، آج اللہ نہ کرے کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات ہو، غیبت، بہتان، عیب جوئی یا اس قسم کی کوئی بات پائی جائے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کے دل کو صاف اور شفاف رکھے۔ لیکن افسوس، جہاں ہماری کوئی مجلس، کوئی نشست تھوڑی دیر کی ہو، مگر ایک دوسرے کے خلاف ضرور ہماری زبان چلے گی، ہمارے دل میں ضرور شک و شبہات ضرور پیدا ہوں گے، بغیر اس کے ہماری زبان خالی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا 2 چیزوں سے زبان کی حفاظت کرنا، الغیبہ والکذبہ، جھوٹ سے اور غیبت سے، اور 2 چیزوں سے آنکھ کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور بری نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد دل کو 2 چیزوں سے بچانا، دل میں حسد اور غرور، گھمنڈ، ان 2 چیزوں سے اپنے دل کو بچانا ہے، تب تو ہمارے ساتھ تم جنت میں جا سکتے۔ اس دیہاتی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے جو ہمیں بتایا ہے انشاءاللہ ان باتوں پر میں عمل کروں گا، اپنی زبان کو بچاؤں گا، اپنے دل کو بچاؤں گا، اپنے آنکھوں کو بچاؤں گا۔ تو دوستو، یہ زبان ایک ایسی چیز ہے ہمیں بچانے کا اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر حکم دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمودات ہمارے سامنے ہیں۔ ان تمام فرمودات، آپ کے ارشادات کے مطابق ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کیا لوگ اس زبان کے ذریعے سے جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسی زبان کے ذریعے سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم کے اندر بھی جائیں گے۔ تو تمام چیزوں کا محور اور مرکز یہ زبان ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صبح جب ہوتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء، ہاتھ، پیر، کان، دل، دماغ، سب زبان سے کہتے ہیں اگر تو صحیح ہے، اگر تو درست ہے تو ہم بھی درست ہیں، اور اگر تو ٹیڑھی ہے، اگر تو پھسل گئی تو ہمیں بھی مار پڑے گی۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اونچے مقام تک پہنچاتی ہے، آدمی کی عزت ہوتی ہے، آدمی کا وقار ہوتا ہے، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا پسندیدہ آدمی ہے، بڑا اچھے کردار والا آدمی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، آؤ بھگت ہوتی ہے۔ اور پھر اگر زبان درست نہیں ہے تو آدمی کو اس محلے میں، معاشرے میں، سماج میں ہر کوئی ذلیل اور رسوا کرتا ہے، بری نگاہ سے دیکھتا ہے، بڑا خراب آدمی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دوستو غور کرو، ایک جنازہ لایا گیا، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا آدمی، بڑا نیک آدمی، آج دنیا سے چلا گیا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، اگر آدمی نیک ہے، اچھا ہے، اچھے اخلاق و کردار والا ہے تو ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، زمین بھی ماتم کرتی ہے، تو میری پشت پر سب سے بہتر آدمی تھا، تو چلا گیا، تو لوگ بھی تعریف کرتے، بڑا اچھا آدمی تھا، کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کسی کے خلاف کوئی اس کی زبان نہیں، نہ چلتی تھی نہ اڑتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا وجبت
دوسرا جنازہ لایا گیا، لوگ اس کی جو ہے مذمت کر رہے تھے، اسے ذلیل کر رہے تھے، اس کی برائی بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجبت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے جنازے کے متعلق لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، جو آج چلا گیا تو میں نے کہا جنت واجب ہو گئی۔ جو لوگوں کی نگاہ میں اچھا وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا۔ اور پہلے دوسرا جنازہ لوگ اس کی برائی بیان کر رہے تھے، لوگ جو اس کی مذمت کر رہے تھے، بڑا خراب آدمی تھا، تو میں نے کہا جہنم واجب ہو گئی۔ تو دوستو یہ زبان ہمیں عزت و احترام کی نگاہ سے دکھاتی بھی ہے، اور یہی زبان صحیح نہیں رہی تو جوتے چپل بھی کھلاتی ہے، ٹاؤن میں لے کے جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم جو ہے ہمارے جسم کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو دوستو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قرآن عظیم کی صحت کریمہ کے اندر صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، جب بھی ہمیں کوئی بات کہنی ہو، جب بھی کوئی بات ہمیں بتانی ہو، سنانی ہو، قولوا قولا سدیدا، ہمیں صرف درست بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے، بھلی بات کہنی ہے، دل لگی والی بات نہ ہو، دل کو ٹھیس پہنچانے والی بات نہ ہو، دل لگی والی بات نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات زبان سے نکل گئی، حضرت ابو بکر کو کہہ دیا۔ حضرت ابو بکر بڑے رنجیدہ ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا، کہا ابو بکر آپ کا چہرہ اترا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی عمر نے مجھے ایسا ایسا کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے گئے اور آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ کہا عمر میرے ساتھی کو تم نے تکلیف دی ہے، تم نہیں جانتے سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن حضرت عمر کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بہت رنجیدہ ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں، اور ابو بکر اپنے پیر سے میرے چہرے کو کچل دیں، یہ مجھے گوارا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ کہ آج حیرت افسوس کی بات ہے یہ زبان ہماری ایک دوسرے کے خلاف کیسی چل رہی ہے۔ نہیں دوستو، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والا آدمی اپنے سینے کو صاف اور شفاف رکھے، اپنی زبان کو پلید و گندہ نہ ہونے دے، زبان سے صحیح بات کہے گا، بھلی بات کہے گا۔ وقت نہیں ہے، وقت بھی اس کے لیے کافی درکار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے دینی بھائی، نوجوان بچے، مرد خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ پروردگار ہم جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات کہیں تو اللہ اس زبان سے سچی بات تو کہلوائے، صداقت امانت داری والی بات کہلوائے۔ پروردگار ہم سب کو دنیا کے اندر اسلام کے ایک پلیٹ فارم پر رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین لوگوں کے شر سے، لوگوں کے ظلم و ستم سے اللہ تو ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم جہاں کہیں بھی رہے دنیا کے اندر اللہ تو ہمارا معین و مددگار ہے، ہمیشہ تو ہماری مدد فرما۔ رب العالمین ہم سب کے دعاؤں کو تو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اللہ جانے انجانے میں، بھول چوک میں اللہ اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ تو اسے معاف فرما دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ولغفور رحیم۔